الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کامیابی کے جو ٹولز ہیں یا کامیابی کے جو طریقے ہیں وہ یہ ہیں کہ انسان کا حسب و نسب بہتر ہو. اگر کوئی اچھے خاندان میں بڑے باپ کی اولاد بن کر پیدا ہوا ہے تو بالکل وہ اس کے سامنے کامیابیاں ہاتھ جوڑے کر کھڑی ہوتی ہیں اور مسلسل وہ کامیابیوں کو حاصل کرتا چلا جاتا ہے. دنیا میں کامیابی کا دوسرا بڑا ذریعہ مال و دولت ہے. کسی وجہ سے کسی کے پاس اگر مال و دولت آ گیا ہے، اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے یا اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، اس کے سامنے گردنیں بھی جھکتی ہیں، لوگ اس کی عزت بھی کرتے ہیں، لوگ اس کا احترام بھی کرتے ہیں. دنیا میں تیسری کامیابی اس کو ملتی ہے جس کے پاس اقتدار ہو. کوئی جوڑ توڑ کر کے اگر منصب و اقتدار پر پہنچ گیا ہے، چاہے اس کے اندر 2 ٹکے کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا کامیاب انسان ہے، بڑا کامران آدمی ہے. پھر کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ اعوان و انصار کی کثرت ہے کہ اس کی پشت کے اوپر برادری کتنی ہے، اس کے فالوورز کتنے ہیں، اس کے چاہنے والے کتنے ہیں. جس کے چاہنے والے زیادہ ہوں اور جس کو زیادہ ووٹ ملتے ہوں، سمجھ لیجئے جس کی زیادہ تائید معاشرے کے اندر موجود ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو، کامران انسان ہے. میرے دوستو، دنیا کے اندر کامیابی کے جتنے طریقے ہیں، آخرت میں کامیابی کا ان میں سے کوئی ایک طریقہ بھی ان طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی نہیں ہے جو انسان کو آخرت میں کامیاب بنا سکے. مال و دولت ہو آپ کے پاس، آپ آخرت کے کامیاب انسان نہیں ہیں. عزت و اقتدار ہو آپ کے پاس، آپ آخرت کے کامیاب انسان نہیں ہیں. اگر اچھا خاندان ہے آپ کے پاس، آپ آخرت کے کامیاب انسان نہیں ہیں. آخرت کی کامیابی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان کا عقیدہ اور انسان کا عمل ٹھیک ہو، اس کا کردار ٹھیک ہو. اور یہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں. اور دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں جو کام تو دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں، اول آخر دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کے کاموں کی فہرست میں کہیں آخرت شامل نہیں ہوتی. وہ تو خیر دنیا دار ہوئے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے. چاہے وہ دنیا کا 100% دنیاوی کام بھی کر رہے ہوں، ان کا مقصود، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میری آخرت سے بن جائے. یہ انسان کامیاب و کامران انسان. ان کی ہر سرگرمی اللہ کے نزدیک قابل قدر ہے. یہ ناخن تراش رہے ہوں، یہ آنکھوں میں سرما ڈال رہے ہوں، یہ سر پر تیل لگا رہے ہوں، یہ کپڑے تبدیل کر رہے ہوں، یہ جوتیاں پہن رہے ہوں، یہ بیت الخلاء جا رہے ہوں. قرآن جو ہمیں تعلیم دیتا ہے، اگر آپ کی سوچ ٹھیک ہے، آپ ہر کام اللہ کے لیے کرنے کا ذوق رکھتے ہیں یا آپ نے نیت کو بنا لی ہے، تو پھر آپ کے دنیا کا 100% دنیا دارانہ کام بھی وہ آپ کی نیکی ہے اور وہ آپ کا ثواب ہے. تو آج اسی موضوع کو قرآن حکیم نے چھیڑا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ من کان یرید العاجلہ. آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، من جو کوئی بھی، کسے باشد، کوئی بھی، مشرق کا ہو مغرب کا ہو، عالم ہو عامی ہو، جی جوان ہو بوڑھا ہو، کوئی بھی. من کا مطلب ہے کوئی بھی. من کانا جو ہے یرید و ارادہ کرتا ہے، عاجلہ کہتے ہیں
او اجلت جلدی جلدی کہ جلدی مجھے مل جائے. آجلا دنیا کو بھی آجلا کہتے ہیں. جو شخص دنیا کا ارادہ رکھتا ہے اس کی ساری تگ و دو، اس کی ساری سرگرمیاں، اس کی ساری ترجیحات، اس کی ساری خواہشات اس دنیا کے لیے ہیں، تو میرا اللہ کہتا ہے اجلنا لہو، ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں. اتنا گڑ کھاونے کو گڑ ملوے نہ. جو چیز آپ چاہتے ہیں آپ کو وہ چیز مل جائے گی. اگر دنیا چاہتے ہیں تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم اس کو دنیا دے دیتے ہیں. لیکن کتنی دے دیتے ہیں؟ ما نشاء لمن نرید، کتنی ہم دیتے ہیں اس کی خواہش کے مطابق نہیں دیتے. وہ تو چاہتا ہے کہ پوری کائنات میرے پاس آ جائے، وہ تو چاہتا ہے کہ سارا جہان کا میں مالک. نہ، اللہ کہتے ہیں ہم اسے دے دیتے ہیں لیکن اتنی دیتے ہیں ما نشاء، جتنی ہم چاہتے ہیں. جتنے الٹی سیدھی کندھے لگائے، چھلانگے لگائے، ملے گا اس کو وہی جو ہم نے اس کا مقدر اور مقسوم بنا کے رکھ چھوڑا ہے. اور دوسری بات یہ لمن نرید، اور جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. ہر مدعی کے لیے دنیا بھی نہیں ہے. جس کے لیے ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے جتنا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے. لیکن کوئی اگر دنیا چاہتا ہے تو اس کو دنیا ہم دے دیتے ہیں، دنیا اس کو مل جاتی ہے. اگر صرف دنیا وہ مانگتا ہے، دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے مرتا ہے، دنیا کے لیے اٹھتا اور بیٹھتا ہے، تو پھر اللہ پاک نے ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ایسے انسان کا ٹھکانہ ہم نے جہنم بنا دیا. جی یہ ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا اور آخرت کی بھلائی. کچھ لوگ کہتے ہیں صرف اور صرف دنیا ہمیں مل جائے. تو اللہ پاک کہتے ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں تو پھر ہم نے ان کے لیے یصلاھا مذموما مدحورا، وہ اس جہنم میں پہنچے گا تو مذموم بھی ہوگا، مدحور بھی ہوگا. مذموم کا لفظ یہ مذمت سے نکلا ہے. ایسا انسان جس کی ہر جگہ پہ مذمت کی جائے. انسان قیامت کے دن جب جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس سے زیادہ قابل مذمت کوئی انسان نہیں. خود اپنی مذمت بھی کر رہا ہوگا، کائنات بھی اس کی مذمت کر رہی ہوگی، اللہ کے فرشتے بھی اس کی مذمت کر رہے ہوں گے. دہر کہتے ہیں دھتکارنے کو. کتا آتا ہے ہم آپ اس کو دھتکار دیتے ہیں. کوئی انتہائی ناپسندیدہ آپ کی محفل میں آتا ہے، آپ کہتے ہیں اٹھ جا یہاں سے، نکل جا. یہ مدحورہ کا معنی ہے دھتکارا ہوا. اللہ پاک اس کو اپنی جنت کے قریب بھی نہیں جانے دیں گے. مذموم بھی ہوگا اور وہ مدحور. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہمارے بزرگ جو تھے وہ خود بھی سیکھتے تھے اور اپنے بچوں کو سکھاتے تھے. نماز سکھاتے تھے، روزہ سکھاتے تھے، یہ چیزیں بھی سکھاتے تھے. لیکن نماز روزے سے پہلے نیت سکھلاتے تھے. یہ نیت سکھلانے والی چیز ہے جس کو ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی. نیت، ہر کام کی نیت، ہر کام کا ارادہ. یہ خصوصاً بچوں کو بچپن میں یہ عادت ڈالی جائے کہ وہ سوچیں، نیت باندھیں، ارادہ کریں. یہی چیز بڑے ہو کر پھر انسان کی زندگی کا لازمہ بن جاتی ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے کر رہا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا